ملالہ اس وقت دلالی کا فریضے کو انجام دے رہی ہے، عالم اسلام کا ایک ناسور بن چکی ہے، اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ امت مسلمہ سے تعلق ہے۔ ہمیں ملالہ کی ضرورت نہیں، ہمیں سیدہ عائشہ کے چلن کی ضرورت ہے کہ ملالہ جس کو ایک خاص سازش کے تحت مغرب میں درآمد کیا گیا، حضرات گرامی قدر، آج وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب ہے بلکہ اسلام اور جو شاعر اسلام ہیں ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن چکی ہے۔ نکاح کی بجائے زنا کی سرعام دعوت دے رہی ہے۔ زناکاری کی حوصلہ افزائی اسلام نے نہیں کی، یہ تو دنیا کے اندر کوئی بھی معزز اور معتبر انسان جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ ملالہ اس وقت دلالی کا فریضے کو انجام دے رہی ہے، عالم اسلام کا ایک ناسور بن چکی ہے۔ لیکن نوبل انعام کن لوگوں کو ملتا ہے؟ جو حضور اقدس کی ذات پہ حملہ کریں، جو اسلام کے بارے میں لب کشائی کریں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہم اس دلالی کے اوپر یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں ملالہ کی ضرورت نہیں، ہمیں سیدہ عائشہ کے چلن کی ضرورت ہے، ہدیہ الکبریٰ کی حیا کی ضرورت ہے، حضرت فاطمہ کے تقدس کی ضرورت ہے۔ ہمیں ملالہ نہیں چاہیے، ہمیں صحابیات مقدسات کا طرز عمل چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، ملالہ کسی اور قوم کی نمائندہ ہے، ملالہ کسی اور تہذیب کی نمائندہ ہے، اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ امت مسلمہ سے تعلق ہے، نہ کتاب و سنت سے تعلق ہے، نہ اسلام کے دیش پاکستان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستانی اس قسم کے دلالوں کو کبھی قبول کرنے میں مادہ تیار ہو سکتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایجنڈا اور ہے۔ ملالہ کا ایجنڈا میرا جسم میری مرضی والا ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا حیا شرم والا ایجنڈا ہے، حجاب والا ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا نکاح والا ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا منبر و محراب والا ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا شہادتوں والا ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا جرأت و بہادری کا ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا انشاءاللہ پاکستان والا ایجنڈا ہے۔ انشاءاللہ مملکت بھی باقی رہے گی اور انشاءاللہ اسلام کا علم بھی اٹھتا رہے گا اور شرم و حیا کے دشمن ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور اپنی کمائی جو انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ کے حاصل کی ہے وہ دنیا تک رہ جائے گی، اور انشاءاللہ دنیا کے اندر یہ لعنتوں کا اور عبرت کا نشان بن کر آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ ایک اس کے اندر المیہ کی داستان بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی اس قسم کے بازیگروں سے، شوب دبادوں سے اور ملت و اسلام کے غداروں سے ہمارے ملک کا حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بیٹے بیٹیوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔